جب اللہ آپ کا من پسند شخص نوازنے والا ہوتا ہے تو یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی جذبات، دعا، صبر اور امید کی تنی ہوئی ڈور پر چلتی ہے، خاص طور پر جب دل کسی مخصوص شخص کی طرف مائل ہو جائے تو انسان دو راہوں میں بٹ جاتا ہے، ایک طرف محبت، دوسری طرف تقدیر، اور جب وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو ایک امید بنتی ہے کہ اگر وہی شخص میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ میرے نصیب میں کر دے۔ ایسے موقع پر یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے واقعی اسے میرے لیے چن لیا ہے تو کیا کوئی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ جی ہاں، جب رب العالمین کسی شخص کو تمہاری تقدیر میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کچھ روحانی، قلبی اور عملی آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ نشانیاں انسان کو اندرونی یقین، سکون اور ہدایت فراہم کرتی ہیں۔ آئیے ان چار بڑی نشانیوں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلی نشانی دل کا سکون اور قلبی اطمینان۔ جب اللہ کسی شخص کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہے تو تمہارا دل اس کے لیے غیر معمولی سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت یا کشش کا عام احساس نہیں ہوتا، بلکہ روح کی گہرائی سے جڑی ہوئی اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ دل میں شور نہیں، خاموشی ہوتی ہے۔ جہاں اکثر دل کسی رشتے یا شخص کے بارے میں بے چین ہوتا ہے، وہاں جب وہ چنا ہوا شخص سامنے آتا ہے تو دل خاموش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ نہ شکوہ ہوتا ہے، نہ گلہ، بس ایک عجیب سی تسلیم و رضا کی کیفیت ہوتی ہے۔ سوچنے سے زیادہ محسوس ہونا۔ تم بار بار اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اس کی یاد، اس کی تصویر یا اس کا نام دل پر نرمی سے اترتا ہے، گویا کوئی کہہ رہا ہو بس یہی ہے تمہارے لیے۔ دعا کے وقت دل کا جھکنا۔ جب تم سجدے میں ہو اور اللہ سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا، صرف رونا ہوتا ہے، تو وہی شخص تمہارے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام یاد نہیں، بلکہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ فیصلے کی دعا کے بعد بے چینی ختم ہو جانا۔ جب استخارہ یا مشورے کے بعد دل مزید پرسکون ہو جائے تو یہ بھی رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی دل میں وہ سکون ڈال دیتا ہے جو صرف نصیب کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ دوسری نشانی رکاوٹوں کے باوجود آسانی پیدا ہونا۔ جب اللہ کسی کو تمہارے لیے چن لیتا ہے تو دنیاوی، خاندانی یا ذاتی رکاوٹوں کے باوجود حالات آسان ہونے لگتے ہیں۔ غیر متوقع مدد ملنا۔ ایسے لوگ تمہاری مدد کو آتے ہیں جن سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں جو تم دونوں کو قریب لاتے ہیں، تعلیم، نوکری، خاندان وغیرہ۔ مخالفتوں کا ختم ہو جانا۔ وہ لوگ جو پہلے مخالفت کرتے تھے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، خاندان والوں کی سوچ بدل جاتی ہے یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہوتا ہے۔ فاصلے نہیں رہتے، چاہے وہ شخص ہزاروں میل دور ہو یا تم سے کٹی ہوئی باتوں میں مشغول۔ اگر وہ تمہارے لیے ہے تو قدرت اسے تمہارے قریب لے آئے گی۔ چیزوں کا خود بخود ہونا۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں بغیر کوشش کے خود ہو رہی ہیں۔ رشتہ، ملاقات یا بات چیت، سب کچھ قدرتی بہاؤ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب العزت نے اس شخص کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تیسری نشانی دعاؤں کا پر اصرار قبول ہونا۔
جب اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارے لیے چنتا ہے تو تمہاری زبان سے نکلنے والی دعائیں اس شخص کے حق میں کمال انداز سے قبول ہونے لگتی ہے۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد علامات نظر آنا۔ تم کسی خاص چیز کے لیے دعا کرتے ہو، مثلاً اس شخص کے دل میں نرمی آئے اور اگلے چند دنوں میں وہ بالکل ویسا ہی رویہ دکھانے لگتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ رب کی جانب سے جواب ہوتا ہے۔ استخارے میں بار بار اسی طرف رجوع۔ اگر تم استخارہ کرتے ہو اور ہر بار دل اسی شخص کی طرف مائل ہو، یا تمہیں خواب میں کوئی روشنی، نام، سکون یا واضح اشارہ ملے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ اس شخص کی زندگی میں بہتری آنا۔ اگر تم دل سے اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہو اور وہ شخص روحانی، نفسیاتی یا معاشرتی بہتری محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے دربار میں اس شخص کو نوازنے کا سبب بن رہی ہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دعائیں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چنے ہوئے شخص کے لیے قبول ہونے لگتی ہیں۔ چوتھی نشانی اللہ کے قریب آنا اور گناہوں سے دور ہونا۔ سب سے بڑی اور آخری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہے تو اس شخص کی یاد تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نہ کہ دور۔ تمہاری عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر تم نماز میں دھیان رکھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن سے رہنمائی لیتے ہو۔ تم چاہتے کہ وہ تمہیں اللہ کی رضا کے مطابق ملے، نہ کہ صرف خواہش کے تحت۔ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگتے ہو۔ دل میں ایک عجیب قسم کی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اسے میرے لیے چنا ہے تو مجھے بھی بہتر بننا ہے۔ تم اپنے آپ کو پاک کرنے لگتے ہو، زبان، نظروں، نیتوں کو درست کرتے ہو۔ تم اس تعلق کو صرف نکاح کے ذریعے چاہتے ہو۔ یہ محبت وقتی یا گناہ آلود نہیں ہوتی۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں حلال طریقے سے ملے، اور یہی نیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ روحانی تعلق دنیاوی کشش پر غالب آتا ہے۔ تمہارے لیے اس کا کردار، روحانیت اور اللہ سے تعلق زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری محبت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی درجہ اختیار کر چکی ہے۔ اختتامی پیغام۔ جب تم اللہ کے در پر اپنی خواہش پیش کرتے ہو اور اللہ اسی شخص کو تمہارے لیے منتخب کر لیتا ہے تو ساری کائنات تمہارے حق میں ترتیب پانے لگتی ہے۔ یہ نشانیاں تمہارے اندر اور باہر دونوں جگہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر تم وہی مانگ رہے ہو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، وقت چاہے جتنا بھی لگے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔